سوچیں اور شکر بجا لائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو آپ کو سر تا قدم نعمت ہی نعمت دکھائی دے گی۔ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنے لگو تو گن نہ پاؤ گے۔ جسمانی صحت، وطن میں امن، سکون، کھانا، کپڑا، پانی، ہوا، یعنی پوری دنیا آپ کے پاس ہے اور آپ کو احساس ہی نہیں۔ زندگی کے مالک ہیں لیکن اس کا شعور نہیں۔ اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر انڈیل دی ہیں۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں، زبان ہے، دو ہونٹ ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا یہ آسان بات ہے کہ آپ اپنے پیروں پر چل پھر رہے ہیں جبکہ کتنے ہی پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں؟ آپ پنڈلی کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ کتنی ہی پنڈلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کیا آپ اس کے مستحق ہیں کہ پرسکون نیند سوئیں جبکہ آلام زندگی نے کتنوں کی نیندیں اڑا دی ہیں؟ اور پیٹ بھر کر کھائیں، سیراب ہو کر پئیں جبکہ کتنے ہی جن کو کھانا نہیں ملتا، بیماریوں نے انہیں کھانے پینے سے روک رکھا ہے۔ کان کے بارے میں سوچیں، آپ کی سماعت درست ہے۔ آنکھوں کے بارے میں سوچیں، آپ اندھے نہیں ہیں۔ اپنی جلد کو دیکھیں جو برس جزام سے محفوظ ہے۔ اپنی عقل کے بارے میں سوچیں کہ آپ عقل والے ہیں۔ آپ پر جنون یا دیوانگی طاری نہیں۔ کیا آپ احد پہاڑ جتنا سونا لے کر اپنی آنکھیں دے دیں گے؟ کیا آپ شہلان پہاڑ کے برابر چاندی لے کر اپنی سماعت دے دیں گے؟ کیا آپ زبان کے بدلے قصر زہرہ لینا اور گونگا ہونا پسند کریں گے؟ کیا آپ یاقوت اور موتی لے کر اپنے ہاتھوں کا سودا کر لیں گے؟ کتنی نعمتیں ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں، کتنے انعامات ہیں جن سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کا ادراک نہیں۔ آپ کو گرم روٹی، ٹھنڈا پانی، میٹھی نیند اور عافیت حاصل ہے، لیکن پھر بھی پریشان، مغموم ہیں، رنجیدہ اور اداس ہیں۔ جو مفقود ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، جو موجود ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ مالی نقصان پہنچ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ خوش بختی، خیر صلاحیتی، نعمتیں اور اشیاء سبھی کچھ تو آپ کے پاس ہے۔ ان کے سلسلے میں آپ سوچیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ تمہارے نفوس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ تم سوچتے نہیں؟ اپنی جان، اپنے گھر والوں اور اپنے کام، اپنی صحت، اپنے دوستوں اور ارد گرد کی دنیا کے بارے میں سوچیں۔ اللہ کی نعمت جانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اکثر ناشکرے ہیں۔